قرآن مجید پڑھن دے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہوئی سی جنہیں حدیث مبارکہ باقی بھی نے انہوں میں چند حدیث مبارکہ امام احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھیا اور اس نو یاد کر لیا، قرآن پڑھیا اور انہوں یاد کر لیا، حلال نو حلال سمجھیا تے حرام نو حرام سمجھیا۔ قرآن پڑھیا، انہوں یاد کیتا، پھر قرآن دے اندر جڑیاں چیزاں حلال نے انہوں نے حلال سمجھیا، جڑیاں چیزاں حرام نے انہوں نے حرام سمجھیا۔ اس دے گھر والیاں دے وچوں 10 بندیاں دے یعنی 10 بندیاں دی اللہ تبارک و تعالی شفاعت قبول فرمائے گا جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہو چکا۔ ایسا بچہ جنہیں قرآن پاک یاد کیتا پڑھیا، اس دے حلال نو حرام جاندا رہے، حلال جاندا رہے گی، حرام نو حرام جاندا رہے۔ جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، میرا رب اس نو اس دے بدلے انعام اے دے گا کہ اس دے کرانے والیاں دے وچوں 10 بندے جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہو گئے، نہیں کہ جنت دے جا رہے نے اس کی سفارش ہوگی بھی ٹھیک ہے اے جنت دے اندر جا رہے، نہیں، جنہاں دے اوتے جہنم ضروری ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہوں اختیار دے گا اپنے خاندان دے وچوں 10 بندیاں نو جنت دے اندر لے کے 10 بندے جنہاں دے اوتے جہنم ضروری ہو گئی، نام اعمال انہاں دا نیکیاں والا پلہ ہولا ہو گیا ہے، گناہوں والا بھاری ہو گیا ہے، کہ میرا رب اس حافظ نو آکے گا، اس عالم نو آکے گا، اس قرآن پڑھن والے نو آکے گا، اس قرآن دے اوتے عمل کرن والے نو فرمائے گا کہ جا انہاں 10 دے وچوں 10 نو اپنے نال جنت دے اندر۔ کنا مقام و مرتبہ ہے قرآن پاک پڑھن اور پڑھان والے دا، قرآن پاک یاد کرن والے دا اور قرآن پاک دے اوتے عمل کرن والے دا۔ ترمذی نسائی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھو اور پڑھو، جس نے قرآن سیکھیا اور پڑھیا اس دے نال قیام کیتا، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح مشک دی تھیلی بھری ہوئی ہوئے جس کی خوشبو ہر جگہ دے اوتے پھیلی ہوئی، اور میں جس نے سیکھیا اور سو گیا یعنی قیام اللیل نہ کیتا، اور میں اس کی مثال اس تھیلی دی طرح ہے جس کے اندر مشک تے پری ہوئی ہے لیکن منہ بندے بار کسی نے محسوس نہیں ہوندی کہ اس کے اندر خوشبو ہے یا جس نے قرآن پاک پڑھیا، یاد کیتا، عمل کیتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ خوشبو والی تھیلی ہے، اس کا منہ کھلیا، دور تک اس کے ہلے جا رہے ہیں، لوگوں نے محسوس ہوندی کہ خوشبو ہے، میں جنہیں پڑھیا تے پلا چھڑیا تے عمل نہ کیتا، پر میں وہ بند تھیلی دی طرح ہے، جس طرح عام کوئی تھیلی پئی ہوندی ہے، خوشبو والی تھیلی تے عام تھیلی درمیان فرق نہیں ہے، جدوں تک اس کا منہ بند ہے، جدوں تک اس کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ بیکی شریف دے اندر شعب الایمان دے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اینا دلاں دے اندر بھی زنگ لگ جاندی ہے جس طرح لوہے دے اندر پانی لگن دے نال زنگ لگدی ہے، دلاں نو بھی زنگ لگدا ہے جس طرح لوہے نو پانی دے اندر رکھو تے زنگ چڑھ جاندا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حل کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ زنگ جڑا لگ جاوے اس دا کوئی نہ کوئی حل تے ہوندا ہے، یا رسول اللہ اس دا حل فرما دیو، صاف کس طرح ہوئے گا؟ اس دا ریگ مار کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت دے نال موت نو یاد کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کثرت دے نال موت نو یاد کرتے رہنا ہے اور تلاوت قرآن کرتے رہنا ہے، یہ جڑا زنگ ہے یہ سارا لگ یہ زنگ ختم ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن ایسی چیز ہے کہ ہر چیز نو صاف کر دے، تن من دن ہر چیز نو صاف، بشرطے کہ انسان دل دے نال پڑھے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر، مسلم شریف دے اندر جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن نو اس وقت تک پڑھو جدو تک تواڈے دل نو الفت اور لگاؤ ہو، جدو دل اچک جاوے، اچاٹ جاوے، دل نہ لگے تے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تلاوت بند کر۔ قرآن نو اس وقت تک پڑھو جدو تہاڈا دل آندا ہے کہ میں اینو پڑھا، جدو تھکاوٹ محسوس کرو نا، نبی دے تاجدار نے ارشاد فرمایا بند کر۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن پورا ختم کرو، ایک رکوع پڑھنے دے دل کردا ہے، 2 آیتاں پڑھنے دے دل کردا ہے، انہاں پڑھ لو لیکن کوشش کرو پڑھیا کرو، لیکن کوشش کریا کرو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو۔ صحیح بخاری مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نو جتنی توجہ اس نبی دی طرف ہے جڑا خوش آوازی دے نال قرآن پڑھدا ہے، کسی دی طرف اتنی توجہ نہیں، یعنی جڑا بندہ قرآن پاک
خوش آوازی دے نال پڑھدا ہے اللہ اس دے اوتے چوکھا کرم فرمائے. اللہ دی توجہ دا مرکز بندا ہے کہ جڑا اللہ دے کلام نو خوش آوازی دے نال پڑھے. صحیح بخاری دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن نو تغنی یعنی خوش آوازی دے نال نہ پڑھے فرمایا او ساڈے وچوں نہیں. قرآن پاک نو اچھی طرح صحیح تلفظات دے نال اچھی آواز دے نال نہ پڑھے فرمایا او ساڈے وچوں نہیں ہے. اور فرمایا اس حدیث کے متعلق یہ بھی آخیا گیا ہے کہ مستغنی تو مراد استغنا ہے یعنی قرآن پاک پڑھدیاں وقت دل دے اندر کسی قسم دا کوئی نہ رکھے کہ این مینوں دینا دے میں کھانا دے وغیرہ وغیرہ پر مستغنی رکھ بندیاں کو کسی قسم دی حاجت دی امید نہ رکھے کہ مینوں دین گے تے میں کھاواں گا وغیرہ وغیرہ جس طرح ہو رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ویسے بھی یاد رکھو اج کچھ لوگ 500 روپیہ دے کے یا 1000 روپیہ دے کے یا کپڑے دا سوٹ لے کے آندے اسی قرآن پاک دا اسی ہدیہ دے دیتا ہے اسی حق ادا کیتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے کہ جس شخص نے مینوں قرآن دا ایک لفظ سکھایا کنا صرف ایک لفظ الف ایک لفظ با ایک دوسرا لفظ ہے فرمایا جنہیں مینوں ایک لفظ سکھایا نا میں پوری زندگی اس دی غلامی کرانا پھر بھی میں اس دا حق ادا نہیں کرتا. میں پوری زندگی اس دی نوکری کرا اس دی غلامی کرانا پھر بھی اس دا حق ادا نہیں ہوتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا حق ادا ہونا ہی نہیں. پڑھن والے نو چاہیے ہے کہ اللہ دی رضا سمجھ کے پڑھیں اور پڑھان والے نو چاہیے ہے کہ اس کا اجر میرے رب نے. دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.